طلوع اسلام۔ اور یہاں قرآن دونوں کو جنتان کہہ رہا ہے، یہاں کی دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت، اور ابھی وہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ دونوں جنتیں ملی ہوئی ہیں، دور دور نہیں ہیں۔ تو فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں چشمے ہیں، جاری چشمے ہیں، بہنے والا پانی ہے، ہمیشہ نیچے ابلتا چلا آئے گا مسکوب، اور بہتا چلا جائے گا، اور کوئی کسی چشمے کے سامنے بند لگا نہیں سکے گا۔ جو ہی کسی نے لکیریں کھینچ کے کہا یہ میری زمین ہے، وہ جنت کی زندگی نہ رہی۔ عینان تجریان، جنتی زندگی کی یہ کیفیت ہوگی۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جنتی زندگی کا، جس کو اسلامی نظام کہتے ہیں، جو فرمایا حضور نے کہ جس بستی میں کسی ایک شخص نے بھی رات کو اس طرح بسر کی کہ وہ بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ تجریان، وہ چشمے جو جاری چشمے رہتے ہیں جنتی زندگی میں۔ اب سمجھ لیے نا بات آپ نے، جنت میں نا، جنتی زندگی میں کہیے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھر اب مختلف نعمتیں، ہر قسم کی لطیف اور لذیذ پھل، قسم قسم کے، انواع و اقسام کے، یہ سب چیزیں میسر ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو ہر آیت کے بعد چلا آ رہا ہے نا۔ بتاؤ کہ خدا کی کن کن قدرتوں، کرشمہ سازیوں سے تم ان تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے ان کو۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے چل کے ایک جگہ صوفوں کا بھی ذکر آتا ہے، پردوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں۔ یہاں وہ جو فرشی نشستیں قالینوں کے اوپر ہوتی ہیں، ان میں ذرا اس سے پہلا دور جو تھا ہمارا، جب ابھی یہ صوفوں والی نشست نہیں تھی، تو یہ فرشی نشستیں بھی بڑی پرتکلف اور بڑی پر آسائش ہوتی تھی۔ یہ قالین اسی دور کی چیزیں یادگار ہے، اور تکیے ہوتے تھے، ان تکیوں کے سہارے آسائش سے، آرام سے، نہایت پرتکلف فرشوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اور تکیوں کے متعلق کہا، ایک تو ہوتا ہے نا یہ ابرا جو اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے جس کو استر اس کے کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اوپر اس کے کیا ہوگا اس کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے استر بھی بڑے بڑے دبیز ریشموں کے ہوں گے۔ یہاں یہ آپ کو یاد ہے نا، آپ کی شریعت جو چلی آ رہی ہے، اس میں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جنت کی زندگی میں خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تکیوں کے ابرے استر تک بھی جو ان کے ہوں گے وہ موٹے ریشموں کے ہوں گے، ریشمی ہوں گے، حریر و اطلس کے ہوں گے۔ اور یہاں کی زندگی میں یہ سب چیزیں حرام، اور یوں ہی آنکھ بند کی ہر حرام چیز حلال۔ زیورات سونے کے تو ایک طرف رہا، قرآن میں آگے آئے گا ظروف برتن چاندی سونے کے قرآن نے کہا ہوا ہے، بلوری آپ گینے کہا ہوا ہے۔ وہ یہاں کی جنتی زندگی بھکاریوں کی، گداگروں کی زندگی نہیں بتاتا۔ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسائش اور رہائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے متمتع ہونا اتنی سی بات ہی ہے اس میں، کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے قائم کی ہیں، اس کے مطابق ان کا استعمال کرنا، ان سے متمتع ہونا۔ یہ تو قرآن کے اندر جنتی زندگی کی یہ چیزیں قرآن نے شناختی بتائی ہیں، یہ کہ یہ ہوں گی تو یہ جنتی زندگی کہلائے گی۔
تو قرآن جس چیز کو جنتی زندگی کی چیزیں کہہ رہا ہے ان کے متعلق یہ چیزیں کہ صاحب یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے. بہرحال آگے چلی آ رہی ہے. اب تو ہم آ رہے ہیں یہ 27واں پارہ ہے, 28ویں یا 29ویں 30ویں پارے میں, تو آپ دیکھیں گے تفاصیل جو آئیں گی جنتی زندگی کی. یہاں کی بڑی سے بڑی پرتکلف زندگی بھی جسے کہتے ہیں, آرام و آسائش کی زندگی جو ہے, وہ بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے سر, جس میں برتنوں تک چاندی اور سونے کے اور آپ گینے جو ہیں وہ گنائے گئے ہوں. اور کیا آپ چاہتے ہیں؟